میں نے کل بھی کہا ہمیں کسی بل سے کوئی خطرہ نہیں، ہماری ملت کو کوئی خدشہ نہیں۔ خدشہ ایک ہی چیز پر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سازش جو بالکل خاموش رہ کر ہمارے جوانوں کو بگاڑتے ہیں۔ خاموشی سے ہمارے جوان خود اپنے ہاتھوں سے چل کے جاتے اس کی طرف، وہ خطرناک ہے۔ یہ تو بے وقوفوں کے بل ہے، اس بل سے ملت کو کوئی نقصان نہیں۔ نقصان ہوگا اس بل سے جس کا نعرہ بڑے خوبصورت لبادے میں ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، بڑے خوبصورت لبادے میں، تہذیب کے نام پہ، ثقافت کے نام پہ، سمجھ آ رہے ہیں؟ جہاں بچے بڑے شوق سے جاتے ہیں ہمارے جوان، اور جا کر، اور یاد رکھ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، حسینیت نعروں کا نام ہے ہی نہیں ہے، حسینیت زندگی کے اصولوں کا نام ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ کل میں نے آپ کو ابی عبداللہ الحسین کا وہ خطبہ سنایا تھا جس میں امام حسین نے اہل بصرہ کو لکھا، کیا لکھا؟ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِیَتْ۔ یقیناً بدعت زندہ ہو چکی ہے اور سنت مردہ ہو چکی ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، سنت مراد پیغمبر کی سنت ہے؟ پیغمبر کی سنت کہیں تو صرف یہ داڑھی اور یہ نماز، یہ نہیں، صرف یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جھوٹ عام، فریب عام۔ میں نے اس دن بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہا تھا، شاید آپ لوگوں کے دماغ میں ہے، ذہن میں ہے، نہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ جملہ یہ تھا کہ پاکستان سب سے زیادہ حاجی پاکستان سے، سب سے زیادہ زوار پاکستان سے، سب سے زیادہ سنت کے لیے نعرے لگانے والے پاکستان سے، سب سے زیادہ حسین کے لیے نعرہ پاکستان سے، سب سے زیادہ مذہب کے نام پر قتل و غارت گری پاکستان میں، سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ بل بھی پاکستان میں، قانون بھی پاکستان میں، لیکن معاشرے کے اندر آپ اتر کے دیکھیں، 1 کلو دودھ خالص کہیں سے میسر نہیں آتا، دوائی ہمیں خالص 1 نمبر کے میسر نہیں، بالکل نہیں ہے۔ کرپشن عام، قتل غارت گری عام، اور یہ سب عجب یہ ہے، سب سے زیادہ کرپشن، قاتل غارت گری، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کس کے نام پر ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے لوگوں نے مذہب کے نام سے محبت کرنا کم سیکھا ہے، نفرت کرنا زیادہ سیکھا ہے۔ علی شریعتی کے جملے ہیں۔ دیکھیں فلاں جنتی ہے جہنمی، فلاں جنت میں جائے تمہارے جنت سے کوئی حصہ کم نہیں ہوگا، فلاں جہنم میں جائے ہمارے لیے کوئی نقصان بھی۔ مسئلہ سارا اس بات پہ سوچو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا تو سب سے بڑا مسئلہ، اگر میں لکھ کے دوں کسی کو جنتی بنا کے بل پاس کر کے چلا بھی جاؤں اور میں خود کہیں اور پہنچ جاؤں، میرے لیے کوئی فائدہ ہے؟ بھائی دین کے نام پہ وہ کرو جو آپ کو کم سے کم فائدہ دے، آپ کے بعد دوسروں کا مرحلہ آتا ہے۔ ہمارے لیے اپنا مسئلہ سب سے مقدم ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اس بل کے حوالے سے بہت سارے خدشات ہیں، شاید ایک تو میں نے آپ کو بتایا کل پرسوں، ایک اور بتاتا ہوں آج۔ اس بل کے حوالے سے، یہ بل دینی جذبے کے تحت پاس نہیں ہوا، نہ دینی جذبے کے تحت، یعنی ایونلی دینی جذبہ ہم کم سے کم رکھیں، جسے کہتے ہیں تحفظ شان اہل بیت، تحفظ شان صحابہ، جو بل کا ٹائٹل یا عنوان ہے،
کم سے کم میں یقین سے کہہ رہا ہوں اسی میں بھی وہ مولوی مخلص نہیں ہے، اس کا ہدف یہ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس بل سے پاکستان کے اندر عرصہ دراز سے سیکولر مائنڈ سیٹ جو بالکل مذہب اسلام ہی کے مخالفی ہے، تمہارے فرقے بعد میں رکھ۔ میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں کہا ہو، سب سے بڑا افسوس تو یہ ہے قرآن جلایا گیا، مسلمان جذباتی نہیں ہوئے۔ تو قرآن تو مشترک ہے نا، کتنے ممالک میں کتنی بار جلایا، سب کے سامنے موجود ہے۔ ہم بائن والے مسلمان ہم جذباتی ہوئے اتنے جذباتی؟ سچ بتاؤ، ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ اہل سنت والے جذباتی ہوئے؟ قرآن جلانے پہ اتنے جذباتی جتنے آج ہو رہے ہوئے؟ سچ بتاؤ، نہیں ہوئے۔ اہل نورواسی والے نہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی و الی دیگر بھی جو مسلمان فرقے جنہیں سمجھا یا مانا جاتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس قدر جذباتی ہوئے ہی نہیں ہیں جتنا ابھی ہو رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، ناراض نہیں ہونا آپ لوگ۔ ایک ہوئے نہیں، پیغمبر اعظم کے خلاف توہین آمیز خاکے بنائے گئے، اتنے جذباتی ہم نہیں ہوئے۔ پھر اسلام کے نام پہ یہ سارا ابھی جو فساد جتنے بھی ہے دین کے نام پہ، میں نے کہا پاکستان میں چکلے چل رہے ہیں، سر عام اخبارات میں پیس آئے ہوئے ہیں، اخبارات کی خبریں، قومی نیشنل میڈیا کی خبریں موجود ہیں، سب کو پتہ ہے۔ نہ یہ مولوی جذباتی ہوتے ہیں، نہ حسینی والے جذباتی ہوتے ہیں، نہ صحابہ والے ہو رہے نہیں۔ پاکستان میں سود جسے اللہ نے اپنے ساتھ جنگ کہا ہے، سر عام جاری ہے یا نہیں ہے؟ نہ ہم جذباتی ہوتے ہیں، نہ وہ ہوتے ہیں، نہ فلان ہوتے ہیں، نہ فستان ہوتے ہیں۔ اب سنو، شراب کے کاروبار عام ہے، وہ بھی جذباتی نہیں ہوتے، ہم بھی جذباتی نہیں ہوتے۔ دین کس چیز کا نام ہے مجھے آپ بتاؤ پھر۔ یار یہ جو دین 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 کر کے ہم نے اتنی لڑائی اور اس نوبت پہ ہم پہنچے ہیں، آپ مجھے اتنا بتاؤ دین کس چیز کا نام ہے؟ صرف نعروں کا نام رہ گیا ہے دین؟ یا دین انہی اصولوں کا نام ہے کہ جس میں رشوت نہ ہو، جس میں سود نہ ہو، جس میں زنا کے اڈے نہ ہو، جس میں فحاشی یا ذم نہ ہو، جس میں عریانی نہ ہو، اس چیز کا نام دین؟ جس میں قرآن کی کوئی توہین نہ کرے، جس میں مصطفیٰ کی کوئی توہین نہ کرے؟ کیا ان مولویوں کے دین میں مصطفیٰ کی توہین پر احتجاج کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے؟ ہاں، بات آپ کو اور سے سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے یہ جو ابھی مسئلہ، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ جو ابھی مسئلہ اٹھ رہا ہے نا دونوں طرف سے توہین کے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ میں دونوں کو شامل رکھ کے اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ سنجیدہ طبقہ دونوں طرف موجود ہے، جو اس مسئلے پہ غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سنجیدہ طبقہ موجود ہے دونوں طرف سے، وہ اس مسئلے کو انتہائی قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ، ایک سازش یہ ہے، اب آپ سنو، سازش یہ ہے دین کے نام پر اتنے فساد کراؤ، اتنی لڑائیاں لڑاؤ مسلمانوں کو آپس میں، توجہ، اس قدر خون ریزی ہو دین کے نام پر، نسل نو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے ہمیں دین ہی نہیں چاہیے۔ اب دیکھنا آپ، میں یہ کہہ چکا ہوں، پیشن گوئی کر چکا ہوں، جلد یا دیر 10 سال اس سے زیادہ نہیں، پاکستان میں ایک طبقہ اٹھے گا اور کہے گا دین چونکہ فساد کا باعث ہے، اب سن رہے ہو، دین چونکہ تباہی کا باعث ہے اس لیے ہمیں دین نہیں چاہیے، سیکولر نظام چاہیے، اسلام پہ پابندی لگاؤ۔ جیسے امام خمینی کا بڑا مشہور فرمان ہے، تم ہاتھ باندھنے اور کھولنے پہ لڑتے رہو، وہ تمہارے ہاتھ کو ہی
کاٹنے کی سازش کریں گے یہ، اور ایک طبقے کو پیچھے سے ایک طبقے کو پیسے دے گا، فساد پھیلاؤ دین کے نام پہ، ایک طبقے کو پیسہ دے گا، لوگوں کو ورغلاؤ، دین فساد کا باعث ہو رہے، ہمیں دین پابندی لگاؤ جی، پاکستان میں سیکولر نظام لاؤ۔ ایک چیز آیا، ایک چیز ثابت، یہ ہونا ہے، ایک وہ طبقہ جلد یا دیر اٹھے گا، یہ آپ اپنے دل کی ڈائری پہ لکھ کے رکھ، جس دن آپ کی زندگی میں یہ ہو گیا سمجھو یہ بات 100%، اور یہ دونوں طرف سے فنڈنگ ہوتے ہیں، دونوں طرف سے، ایک کو کہتے آگ لگاؤ، دوسرے کو کہتے ہیں آگ لگانے والوں کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں۔ دوسرا اس کا جو نقصان ہوگا آپ یاد رکھو، ایک طبقہ، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ مجموعی طور پر جہاں دین کے مولویوں کے دین کے نام پہ، حالانکہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں، فساد، قتل، غیرت گری دین ہے ہی نہیں، یاد رکھ۔ پھر آپ شاید مجھ پہ یہ ناراض ہو جائیں، دیکھیے ہماری جنگ، ہماری صلح، ہماری محبت، ہماری نفرت ائمہ کے لیے ہے، ائمہ کی خاطر ہے یا نہیں؟ کسی سے نفرت اس لیے چونکہ ائمہ نے ان سے نفرت کی، کسی سے محبت اس لیے چونکہ ائمہ نے ان سے محبت کی، یہ معیار ہے ہمارے لیے معیار ائمہ اہل البیت علی و اولاد علی ہے۔ آپ میری بات غور سے سنیں، جنہوں نے انہیں ستایا ہم اہل بیت کی وجہ سے ان سے نفرت، جنہوں نے ان کی خدمت کی، ان کی مودت رکھی، ان سے محبت کی، ہم اہل بیت کی خاطر ان سے محبت، یہ حقیقت تو یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، کسی سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، وجہ اہل بیت ہے۔ اب سنو، جن اہل بیت کے ساتھ براہ راست جنگ ہوئی ہے نا، میں آپ لوگوں سے مخاطب، آپ لوگ غور سے سنیں، یہاں پر کوئی سننی نہیں، لیکن بات وہ ہے جو انصاف کی ہو، کوئی سننی نہیں ہو بھی تو کیا بگاڑیں گے، ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ بات سنیں، سچ حقیقت یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے، جناب زہرا نے، جناب حسن اور حسین نے اپنے مخالفین کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے ہم اتنا کر سکتے ہیں، انصاف یہ ہے، یہی ہے نا، علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے اپنے مخالفین کے لیے اس سے زیادہ اگر سخت لفظ استعمال نہ کیا ہو، ہم کہیں آپ تو نہیں کرتے، آپ لوگ تو ٹھنڈے مزاج کے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم کر لیں گے، آپ امام پیچھے، مقتدی آگے، دوستی و دشمنی دونوں میں معیار اہل بیت ہی ہے ہمارے لیے۔ آپ اہل بیت نے جو لفظ ان کے لیے کہا ہے بے شک وہ کہہ سکتے ہیں، جو لفظ اہل بیت نے نہیں کہا، آج آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں، ماں بہن کی گالی تک بھی نہیں چھوڑا ہے مسلمانوں نے دین کے نام پر، سچ ہے یا نہیں؟ وہ بھی ایک طرف سے نہیں، وہ مسلمانوں یہ دین ہے، دیکھو مخالفت میں بھی کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی جذبات ہے جو تم دین کے نام پر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہو؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ، تاریخ میں گالی دینے کا سلسلہ سب سے پہلے معاویہ ہی نے شروع کیا ہے۔ ائمہ اہل البیت کی سیرت میں کسی کے لیے گالن گلوچ ہے ہی نہیں، یہ دین کے نام پر اس قدر جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ خسیس ہے، وہ خبیث ہے، وہ بد زبان ہے، وہ بد اخلاق ہے، ہم تو اہل بیت کے دامن کو پکڑ کے چلنے والے لوگ ہیں نا، ہم اپنے معیار کو درست رکھیں،
کوئی کسی کو ماں کی گالی دیتے تو پلٹ کے ماں کی گالی دینا ہے آپ نے، اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ناراض نہیں ہونا، چیز وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے ائمہ سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہ کر، نہ ائمہ سے زیادہ ہمارے اندر دینی جذبہ اور غیرت موجود ہے، نہ علی کس سے زیادہ ہمارے اندر دینی جذبہ اور غیرت موجود ہے۔ علی نے اتنی مخالفتیں اگر علی سے ہوئی ہے تو علی سے ہوئی ہے، مگر علی نے جو لفظ استعمال کیا ہو ان کے لیے ذرا آپ انہیں اٹھا کے پڑھیں، علی کی سیرت کو پڑھیں۔ میں آپ کو وہ ہر بار ہر مجلس میں ہمارے علماء سناتے ہیں اخلاق امام حسن، سنا ہے نا آپ نے؟ شامی آیا، وہ سنا ہے نا آپ نے؟ کیا کہا؟ نعوذ باللہ، یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ شامی آیا، لوگوں سے پوچھا حسن ابن علی کہاں ہے؟ کہا کہ وہ کھیت پہ کام کر رہے تھے، کھیتوں میں امام حسن کام کر رہے تھے، وہ وہیں پہ گیا، دور سے جیسے دیکھا جیسے کتا بھونکتا ہے، بھونکنا شروع کیا۔ اب وہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا جو اس نے کہا، نازیبہ تھے۔ امام حسن نے فرمایا اے شامی، اے مسافر، لگتا ہے تو تھکا ہوا ہے، لگتا ہے تجھے پیاس ہے، لگتا ہے تجھے بھوک ہے۔ ہاں، وہ مسلسل گالیاں دے رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اسے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں، ہم ائمہ کی سیرت کو بسا اوقات دشمنی میں اس قدر بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، یاد ہی نہیں رہتا۔ کیا کہا؟ تو بھوکا ہے، پیاسا ہے، تھکا ہوا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے۔ پھر بار بار اسے لے کے پھر آخر میں گھر آ گئے، اسے لے کے گھر آ گئے۔ گستاخ ہے یا نہیں؟ اس سے بڑا گستاخ کون ہے جو سامنے جا کے کہہ رہے ہیں؟ وہ بڑا گستاخی ہے۔ اب امام حسن اور ان کے ساتھی جو موجود تھے، کسی نے کبھی یہ کیا کہ تو نے ہمارے امام کو نعوذ باللہ ایسا کیا ہے لہذا تجھے میں قتل کر دوں گا؟ کہا نہ، گھر لے گئے، کھانا کھلایا، ضروریات کی چیزیں عطا فرمائی، اور اس کے بعد وہ کچھ مدت کے بعد یا دیر کے بعد جب امام کے گھر سے باہر نکلا، لوگوں نے پوچھا ارے بتاؤ حسن ملے؟ کہا ہاں ملے۔ جس وقت میں ان کے پاس جا رہا تھا میری نگاہ میں ان سے زیادہ منفور، میں سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت کرتا تھا وہ وہی تھا، جبکہ میں پلٹ کے آ رہا ہوں میری نگاہ میں اس سے محبوب کوئی شے میرے لیے نہیں۔ یہ حدیث سے موجود ہے۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں آپ لوگ، خدا کے لیے دین کے نام پر یہ دنگا فساد کرو گے تو اس کا دوسرا نتیجہ میں نے آپ کو کہا جو اس کے پس پردہ موجود ہے، یہ محرک کیا؟ لوگوں کو دین کے نام پہ اس قدر ذلیل کراؤ کہ لوگ دین سے ہی کیا ہو جائے؟ متنفر ہو جائے۔ اور وہ وقت آنے کے بعد پھر یاد رکھ، نہ شیعہ بچے گا نہ سنی بچے گا، جب اسلام ہی نہیں ہوگا تو یہ دونوں بھی نہیں۔ جیت ان کی ہوگی جو چاہتے ہیں اسلام رہے ہی نہ۔ یہ اس دل کے پیچھے محرکات میں سے ہے باقاعدہ۔ میں نے آپ کو بہت زحمت دی۔